خوش آمدید دوستوں۔ اردو بال بھارتی چھٹی جماعت سبق 20 ہیلن کیلر۔ اس باب کے مصنف ادارہ۔ پہلی بات، باغ کی اس تصویر میں ایک لڑکی گلاب کے پودے کے پاس کھڑی شاخ پر لگے ہوئے گلاب کو پکڑ کر سونگھ رہی ہے۔ پاس کے درخت پر کچھ پرندے چہچہا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، کیا پھول کو دیکھے بغیر لڑکی پودے کے پاس آئی ہوگی؟ دو، گلاب کے پودے میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہیں۔ پھول کو اپنے سے قریب لاتے ہوئے کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی کانٹا اس بچی کو چبھ گیا ہو؟ تین، جسم کا کون سا عضو پھول کی مہک محسوس کرتا ہے؟ چار، درخت پر جو پرندے چہچہا رہے ہیں، کیا پھول سونگھتی ہوئی لڑکی ان کی آواز بھی سن رہی ہے؟ ان سوالوں کے جوابات ہمیں اپنے حواس خمسہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی دیکھنا، چھونا، سونگھنا، چکھنا اور سننا۔ ان کے بغیر عام انسان کی زندگی بے حس اور بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ذیل میں ایک ایسی خاتون کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے جس نے بعض حواس سے محروم ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور کسی رکاوٹ کو اپنی ترقی میں حائل نہیں ہونے دیا۔ کیٹ اور آرتھر ایک پیاری سی بچی کے ماں باپ تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ماں سوتے جاگتے بچی کو سینے سے لگائے رہتی۔ بچی جب تقریباً 2 سال کی ہوئی تو اچانک بیمار ہو گئی۔ ماں باپ نے بچی کے علاج کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی۔ جب لڑکی صحت یاب ہوئی تو ایک دن نہلاتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ آنکھوں پر سے پانی بہنے کے باوجود بچی آنکھیں بند نہیں کرتی اور لوری گانے یا کسی چیز کے بجانے پر بھی وہ آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اب تو ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ بچی کو پھر ڈاکٹروں کو بتایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس لڑکی کے اندھی اور بہری ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ شاید بڑی ہو کر یہ گونگی بھی ہو جائے۔ بچپن ہی سے اندھی، گونگی اور بہری یہ لڑکی ہیلن کیلر تھی۔ ہیلن کیلر شمالی امریکہ کے شہر ٹسکمبیا میں 27 جون 1880 کو پیدا ہوئیں۔ ان کے اس عجیب مرض سے والدین بڑے پریشان تھے۔ ہیلن کیلر کو لے کر وہ ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئے۔ اس زمانے میں وہ بہرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہیلن کو اینی سلیوان کے سپرد کریں جو گنگوں کو بولنا سکھانے میں ماہر تھیں۔ والدین نے ایسا ہی کیا۔ اینی نے ہیلن کیلر کو بولنا سکھانے کے لیے کئی انوکھے طریقے اپنائے۔ وہ ہیلن کے ایک ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ٹپکاتے اور دوسری ہتھیلی پر لفظ پانی لکھتیں۔ یہ عملی مشق متواتر کی گئی۔ ہیلن کیلر لمسی قوت سے سمجھنے لگیں کہ ہتھیلی پر جو شے ٹپک رہی ہے اسے پانی کہتے ہیں۔ سکھانے کے اس طریقے سے ہیلن کیلر نے ایک دن میں 3 الفاظ یاد کر لیے۔ ان طریقوں سے 6 ماہ کی قلیل مدت میں ہیلن نے 625 الفاظ سیکھ لیے۔ ہیلن کیلر جب 10 برس کی ہوئیں تو انہیں اندھوں کے پڑھنے کے طریقے یعنی بریل حروف پر مہارت حاصل ہو چکی تھی اور کسی حد تک بولنا بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ 24 برس کی عمر میں وہ امریکہ کی پہلی اندھی اور بہری گریجویٹ خاتون تھیں جنہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ BA کی سند حاصل کی۔ ہیلن کیلر نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی تمام مزوریوں پر فتح حاصل کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک ممتاز اور غیر معمولی عورت بن گئیں۔ ہیلن کیلر کی ترقی اور عالمی شہرت میں ان کی استانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہیلن کے ساتھ 49 برس رہیں۔ انہوں نے اسے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا۔ ان تمام صلاحیتوں اور قدرتی نعمتوں سے محروم رہنے کے باوجود ہیلن کیلر مایوسی کا شکار نہیں ہوئیں۔ ان کی استانی اینی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ ہیلن کو مسلسل پڑھاتی رہیں یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ گئیں۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ جرمنی، لاطینی، یونانی اور فرانسیسی زبانوں پر اس قدر عبور حاصل کر لیا تھا کہ مختلف ملکوں میں لوگ ان کی تقریریں سن کر تعجب کرنے لگتے۔ ان زبانوں کے علاوہ ہیلن نے ریاضی، جغرافیہ اور دیگر علوم میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی۔ بریل حروف کے سہارے ہیلن نے ٹائپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھا۔ اسی کے سہارے وہ دنیا بھر کے لوگوں کو خطوط لکھتیں۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کو بڑی پر اثر زبان میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ مناظر انہوں نے دیکھے نہیں تھے۔
انہوں نے بریل میں لکھی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سوانح حیات بھی لکھی۔ وہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہیں پڑھ کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اپنی اب بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے، کبھی کبھی میں اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہے۔ حال ہی میں میری ایک سہیلی جنگل کی سیر کے بعد واپس لوٹیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ کچھ خاص نہیں، ان کا جواب تھا۔ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرح کے جوابوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھرے اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ملتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں۔ میں لمس سے پہچان لیتی ہوں کہ پیروں کی چھالیں کیسی ہوتی ہیں۔ میں موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں۔ مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور ان کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کی سنائی کا احساس ہوتا ہے۔ اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کی ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ اپنی انگلیوں کے بیچ جھرنے کے پانی کو بہتے اور اسے محسوس کرتے ہوئے مجھے بے انتہا مسرت ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے موسم کا سماں میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کا آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کے احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے زندگی کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب لین بنا لیا تھا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کی ڈھارس بندھتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ہیلن کیلر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں امن کے نوبیل انعام سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس انعام کو لینے کے لیے جب وہ گئیں تو ان سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہیلن نے اپنی استانی کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا۔ استاد اور شاگرد کی یہ جوڑی ساری دنیا میں بے مثال ہے، اور جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے وہاں اینی سالیوان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیلن کیلر اور اینی کی دوستی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بھی بنائی گئیں۔ آج ہیلن کیلر کے نام پر سینکڑوں فلاحی ادارے ساری دنیا میں معذوروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہیلن کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں ان کے نام کی شاہراہیں بنائی گئی ہیں۔ چوراہوں کو ان کا نام دیا گیا ہے۔ شمالی امریکہ میں ہیلن کے وطن ٹسکمبیا میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ گونگے پن کی حالت میں ہتھیلی پر ٹپکنے والے پانی کے قطروں کے احساس سے پہلا لفظ پانی سیکھنے کے بعد مسلسل محنت و مشقت سے اپنے گونگے پن پر فتح پانے والی ہیلن کیلر کا انتقال 1 جون 1968 کو ہوا۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھیں۔ آخر عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہیں۔ اپنی مزوریوں کے باوجود انہوں نے اندھوں بہروں کی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش و حواس کے مالک افراد سے بھی ممکن نہیں۔ خلاصہ، یہ سبق ہیلن کیلر کی زندگی پر مبنی ہے جو پیدائش کے 2 سال بعد ایک بیماری کی وجہ سے اندھی اور بہری ہو گئیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ شاید بول بھی نہ سکیں، لیکن ان کی استانی اینی سلیوان نے ہمت نہ ہاری اور نئے طریقوں سے انہیں پڑھایا۔
ہتھیلی پر پانی گرا کر اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر پانی لکھنے کا طریقہ انہیں سکھایا گیا، جس سے ہیلن نے لفظوں کو لمس کے ذریعے پہچاننا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ سینکڑوں الفاظ سیکھ گئیں۔ بریل حروف کی مدد سے انہوں نے پڑھنا، لکھنا اور یہاں تک کہ ٹائپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ وہ انگریزی کے علاوہ جرمن، لاطینی، یونانی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ماہر ہو گئیں۔ انہوں نے مختلف علوم میں کمال حاصل کیا اور امریکہ کی پہلی اندھی اور بحری گریجویٹ خاتون بنے۔ ہیلن کیلر نے اپنی اب بیتی اور کئی تحریریں لکھیں جنہیں پڑھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ انہیں قدرتی مناظر کو چھو کر اور محسوس کر کے بیان کرنے کا خاص ہنر حاصل تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ آنکھوں والے لوگ بھی بہت کم دیکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کی قدر نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی اور دنیا کے 25 ممالک کا سفر کر کے معذور افراد کی ڈھارس بندھائی۔ ان خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات اور امن کا نوبیل انعام بھی ملا۔ ہیلن ہمیشہ اپنی استانی اینی کو اپنی کامیابی کا سہرا دیتی تھیں۔ ہیلن کیلر کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے کہ اگر انسان ہمت کرے تو بڑی سے بڑی معذوری بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ 1968 میں 88 برس کی عمر میں وفات پا گئیں، مگر آج بھی دنیا بھر میں ان کی یاد زندہ ہے۔